الحمدللہ 27واں پارہ آدھا پارہ اس کی تلاوت ہو گئی۔ سورہ رحمان پہ ہم نے ختم کیا۔ اب جو کل والا بھی جو سپارہ ہم نے درس کے اندر جس کا مختصر خلاصہ وہ نہیں بیان کیا تھا، 2-3 باتیں ادھر سے اور آگے 2-3 باتیں رات والے پارے سے آپ لوگوں کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ 26ویں پارے کے اندر جو کل والا جو سپارہ ہے وہ ہم نے سورہ جاثیہ سے شروع کیا، 25ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بعد 26ویں پارے کے شروع میں سورہ احقاف آتی ہے۔ اس سورہ احقاف کی جو دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر ہے اس کی 14، 15 اور آگے 16، یہ 3-4 آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت والدین کے حقوق کا تذکرہ فرماتا ہے کہ ماں اور باپ تمہارے لیے وہ عظیم رب کی نعمت ہے، وہ عظیم رب کا احسان عظیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، اے میرے پروردگار، اے رب یہ بتا انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے، سب سے قیمتی چیز؟ تو اللہ کریم نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا تھا جو انسان کے لیے سب سے قیمتی ہیں۔ پہلی چیز فرمائی کہ اے بندے، اے انسان، سب سے قیمتی جو دنیا میں نایاب اور جس کی مثل اور مثال نہیں ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرمایا۔ یہ پہلی چیز۔ اس کے بعد دوسری چیز، یا اللہ دوسری چیز کیا ہے جو بے مثل اور بے مثال اور نایاب ہے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ اسی نبی کے ذریعے سے میں نے لوگوں کو قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی ہے، یہ بھی بے مثل اور بے مثال۔ اور پھر پوچھا یا اللہ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا نبی اور قرآن کے بعد تیسری چیز ہر انسان کے لیے اس کی ماں اور اس کے باپ ہیں جو بے مثل اور بے مثال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں زندگی کے آپ جس حصے میں بھی ہیں، اگر آپ کی اولاد ہے، جوانی میں ہے، بڑھاپے میں ہے، زندگی کے کسی بھی حصے میں ہے، بندہ خود بستر مرض پہ بھی ہو نا، مرتا ہو، تو مرتے وقت بھی پتر کی آنکھ میں آنسو آئے نا تو باپ سے برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ وہ خود زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ زندگی اور میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ماں اور باپ کے پاکیزہ اور مقدس رشتے کی مثال اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ پتر جب بیمار ہو نا، پتر بستر مرض پہ ہو تو اماں اور ابا کول کھلو کے کہتے ہیں پتر تیری آئی سانوں آ جائے، حالانکہ یہ ان کو بھی پتا ہے کہ مرنا اپنی باری ہے، کوئی کسی دی باری مردا نہیں، یہ طے شدہ قانون ہے رب کا۔ لیکن ماں باپ کے مقدس رشتے کی یہ اس کے خلوص کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پتر کی جگہ مرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اتنا یہ مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ آج ہم جن کا کتنا احترام کرتے ہیں اور کتنا ادب کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے۔ زندگی میں بڑے سارے شعبے ایسے آ جاتے ہیں، بڑے سارے موقع ایسے آ جاتے ہیں، اپنی جان کو نقصان دینا پڑتا ہے، لیکن ان کے لیے بے ادبی نہ کرو، ان کے لیے وہ الفاظ نہ بولو۔ اللہ بھی کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ سے حسن سلوک کر، اور حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں جس نے بڑی تکلیفیں سہ کے تجھے جنم دیا ہے، تکلیف پہ تکلیف اٹھائی ہے، مشقت پہ مشقت اٹھائی ہے، پھر جنم دے کے بھی ختم نہیں ہوا کام، آگے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اس کے حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت یہ دونوں کو ملا کے 2.5 سال،
یعنی 2.5 سال ماں نے دنیا میں آنے کے بعد بھی تیری تکلیفیں اٹھائیں گی۔ کیسے وہ ایک مثال دیتے ہیں نا کہ پتر رات کو پیشاب کر دیتا ہے تو ماں آپ گلے تے سویں تے پتر نو سکے تے پائے گا۔ اور آپ ساری ایک بات دیکھیں، جا کے ماؤں سے پوچھیں ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ یہ بخانہ کرتے ہیں نا، ایسی لوگ آنے وہ گند پائے یہ کیتا ہے وہ کیتا ہے، مائیں کہتی ہیں کہ پتر بخانہ کر لے تو مینوں سکون ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے مقدس رشتے کی نشانی ہے، اس کے خلوص کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر آگے رب کیا کہتا ہے، حتی اذا بلغ وبلغ 40 سنۃ، جب یہ جوان ہو جاتا ہے نا، 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا جو یہ بات آپ نے اکثر علماء سے سنی ہے یا ڈاکٹر لوگوں سے بھی یہ بات سنی ہے کہ ماں کے دودھ کی طاقت 40 سال تک رہتی ہے، وہ یہی آیت ہے جس سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے کہ 40 یہاں اللہ نے 40 سالوں کا ذکر کیا ہے کہ ماں اس کی پرورش کرتی ہے بچپن میں اور 40 سال تک اس کا اثر رہتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، او بندے میرا شکر ادا کیا کر کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور تجھے تیرے ماں باپ کی شکل میں بہترین نعمت بھی عطا فرمائی ہے، تو کیا ہے، تیری کیا حیثیت ہے۔ پھر بندے کیا کیا کر، پھر کہا کر ان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، پھر کہا کر یا اللہ دعا کیا کرے میرے پروردگار جن نیک ماں باپ کی نسل سے اور رحم سے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے نا، یا اللہ میری نسلوں سے بھی ایسے ہی لوگ پیدا کرنا، میری نسلوں میں بھی اسی طرح کے لوگ پیدا کرنا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی تھی، اے سلیمان یہ دعا کیا کرو ماں باپ کے بارے میں۔ تو یہ مقدس رشتے کا تذکرہ اللہ کریم نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ آگے ہے سورہ فتح، سورہ فتح کا 3واں رکوع ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور یہ سارا رکوع جو چل رہا ہے نا اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور بیعت رضوان کیا ہے، رسول کریم علیہ السلام سن 6 ہجری میں عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے 1400 صحابہ کو لے کے اللہ کے رسول علیہ السلام عمرہ شریف کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہجرت کرنے کے بعد کی بات ہے، ہجرت کرنے کے 6 سال بعد۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مقام حدیبیہ پہ آئے تو رسول پاک نے وہاں پہ پڑاؤ کیا، کیونکہ مکی لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اور مکی لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد عربی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ رسول پاک حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، اور مقام حدیبیہ پر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ تم مکے میں جاؤ اور مکیوں کو بتاؤ بھائی ہم حملہ کرنے نہیں آ رہے، ہم صرف اور صرف عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، ہم عمرہ شریف کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اب حضرت عثمان مکہ میں پہنچے رسول پاک کا نمائندہ بن کے، مکیوں نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ مذاکرات کیے۔ حضرت عثمان نے بتایا بھائی ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہم تو اللہ کے گھر میں جھکنے آ رہے ہیں، عمرہ کرنے آ رہے ہیں، لہذا تم جو ہے نا اس طرح کے اپنے ذہن سے توہمات نکال دو۔ وہ کہنے لگے نہیں جی ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تم آئے ہو تم عمرہ کر لو، تم کعبے کا طواف کر لو، تم ہمارے مکی بھائی ہو، بزنس مین ہو، تاجر آدمی ہو، کاروباری نظام تمہارا بہتر ہے، تم کر لو، ان کو نہیں ہم نے آنے دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی اس حج نو کی کرنا جس حج میں یار نظر نہ آئے، میں نے اس عمرے کا کیا کرنا ہے جس میں حضور نہ ہو، لہٰذا میں بھی نہیں عمرہ کروں گا۔ ادھر یہ معاہدے ہو رہے ہیں، ساتھ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ وہ شوشہ کیا ہے کہ لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ اب یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ بھائی مکے میں یہ بات چل رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نبول کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اور ککر کا درخت جس کو کہتے ہیں، ککر کے درخت کے نیچے حضور تشریف فرما ہے، آپ کی پشت مبارک نے ٹیک لگائی ہوئی ہے اس درخت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ پھیلایا اور ہاتھ پھیلا کے فرمایا بھائی
مکے میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ انہوں نے میرے عثمان کو شہید کر دیا۔ اس سے وہ لوگ بڑے سارے اعتراضات، لو جی نبی کو پتہ نہیں تھا، آپ کہتے ہو نبی کو علم غیب ہے، نبی نے جو ہے نا پھر جب علم غیب ہے تو حضور کو پتہ تھا تو حضور نے کیوں بیعت لی تھی؟ اصل بات یہ ہے نبی کو پتہ تو تھا، یہ حدیث کو پڑھو ذرا پڑھیں تو صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے کیا ہے کہ بھائی اگر عثمان کا بدلہ دینا پڑا تو میرا ساتھ دو گے، یہ اگر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول کو پتہ تھا، لیکن بیعت اس لیے لی، اللہ کے نبی بتانا چاہتے تھے کہ رب کے دربار میں میرا مرتبہ کیا ہے اور میرے عثمان کا مرتبہ کیا ہے۔ حضور نے ہاتھ پھیلایا، تمہیں وعدہ کرو میرے ساتھ اگر عثمان کا بدلہ لینا پڑا تو لڑو گے؟ سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھے، اور منظر کچھ اس طرح کا تھا کہ نبی علیہ السلام کا ایک دستے مبارک نیچے ہے، اس کے اوپر صحابہ ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں، اور ایک دستے مبارک حضور کا اوپر تھا، بائیں والا ہاتھ نیچے اور دائیں والا ہاتھ نبی علیہ السلام کا اوپر تھا، سب سے آخر میں 1400 صحابہ کے دستے ہاتھوں کے بعد نبی علیہ السلام نے جب یوں ہاتھ رکھا تو پھر اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محبوب علیہ السلام یہ جو آپ نے اوپر والا ہاتھ رکھا تھا نا، یہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہاں پر بھی اگر سوچ لیا جائے کہ یہ جو کہہ دیا عثمان تو شہید ہو گئے تو پھر عثمان کا ہاتھ کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی کو پتہ تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، لیکن مرتبہ بتانا مقصود تھا، فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، تو خالق نے فرمایا اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اے میرے محبوب علیہ السلام یہ جو آپ نے اوپر والا ہاتھ رکھا ہے نا، ہاتھ آپ کا ہے، آپ نے کہا عثمان کا ہے، میں کہتا ہوں یہ خدا کا ہاتھ ہے، میں کہتا ہوں یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ تو یہ بیعت رضوان کا تذکرہ جو ہے نا وہ یہاں پر کیا۔ پھر اس سے متصل جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے اس میں اللہ نے نبی کے صحابہ کا کھول کے چرچا کر دیا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، میرے نبی کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ جو نبی کے ساتھ ہیں، علماء فرماتے ہیں اس سے مراد جناب صدیق اکبر ہیں، آگے اشداء علی الکفار کافروں پر سخت ہیں، یہ حضرت فاروق اعظم ہیں، رحماء بینہم آپس میں ٹھنڈے ہیں اور نرم دل ہیں، یہ عثمان غنی ہیں، اور تراہم رکعا سجدا، ان کو جب بھی دیکھو گے یا سجدوں میں نظر آئیں گے یا رکوع میں نظر آئیں گے، یہ حضرت مولا علی شیر خدا ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہر ویلے اللہ کی فضل اور اللہ کی رضا ہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر اگلی نشانی کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی عبادت کی جو جگہیں ہیں وہ چمکتی نظر آئیں گی، ماتھا ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، یہ چمکتے نظر آئیں گے۔ اور مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میں نے اپنے نبی کے صحابہ کی مثالیں تورات میں بھی بیان کی ہیں، انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ تو یہ حضور کے صحابہ کا تذکرہ۔ آگے ہے سورہ حجرات شروع ہو گئی، حجرات کے اندر تو اتنے زیادہ احکام ہیں کہ اگر اسی ایک سورت کو ایک مہینہ بھی پڑھتے رہے نا تو اس میں درس دیتے رہے تو یہ سورہ مبارکہ ختم نہیں ہوتی۔ دو تین باتیں اس میں جو اہم ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی آیات کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کا جو ہے نا ادب مصطفیٰ کیا ہے، ہوا یہ تھا کہ حضور اپنے گھر میں جلوہ افروز تھے تو کچھ مکی لوگ آ گئے اور انہوں نے نا دروازے کے باہر سے کھڑے ہو کے نا جیسے اسی آواز او فلانیاں باہر آئیں، او فلانیاں باہر آئیں، انہوں نے بھی آ کے نا ایسے کہا یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا، محمد ہماری طرف نکلیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے نبی کے بارے میں ایسا جملہ کہو، ایسی بات کہو، تو میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی کے بارے میں تمہاری آواز اونچی نہ ہو، تمہاری آوازوں میں پستی ہونی چاہیے، تمہاری آواز نبی کی آواز سے نیوی ہو۔ میں نے یہ عرض بھی کیا تھا کہ حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونچا لمبا جنا جوان تھا، یہ اونچا بولا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا چھوڑ دیا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ حضور نے پوچھا بھائی وہ صبان کدھر ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو کمرے سے باہر نہیں آ رہے، تو میں بلا کے لاؤں، بلایا، بھائی صبان کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ میری آواز اونچی ہے، اللہ کہتا ہے تمہاری آواز ضائع ہو جائے گی، تو میں تو ڈرتا آپ کے سامنے نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حکم
باقیوں کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسے مستثنا کر دیا ہے، تم اس میں شامل نہیں ہو۔ تو پھر یہ آداب رسول بیان کیے گئے۔ آگے ایک بات جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر وہ بڑی پھیل چکی ہے اور قرآن نے اس کو سختی سے کنڈم کیا ہے، وہ کیا ہے؟ جن نے لائی گلی وہ نال ہی چلی، ایدی سنی انہیں ٹھیک آکھیا بھائی، ایدی سنی انہیں ٹھیک آکھیا بھائی، اودی سنی انہیں ٹھیک آکھیا بھائی۔ قرآن کہتا ہے نہیں، قرآن کہتا ہے جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے نا پہلے تحقیق کرو سچی بھی ہے کہ نہیں، ایویں بس گل سن کے رونا پانا شروع کر دیو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی بات پہنچے کوئی خبر آئے تو پہلے تحقیق کرو کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، پھر فیصلہ کرو۔ ایویں کسی دیا گلاں سن کے تو ادھر نو پھول کے جاویں تے ادھر نو پھول کے جاویں، یہ نہ کرو۔ بات آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ کرو۔ جو سچا ہے اس کو سچا کہو، جو جھوٹا ہے اس کو جھوٹا کہو۔ آگے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، مذاق نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے مذاق نہ کیا کرو۔ کیا شریعت میں مذاق کرنے کی اجازت ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اسی تے ایویں پہ ہاتھ مار کے پہ ہسنے نا، نہ مسیت کا پتا ہوتا ہے، نہ گھر کا پتا ہوتا ہے، نہ باہر کا پتا ہوتا ہے، ایویں پہ ہسنے۔ شریعت میں مذاق کرنے کی اجازت ہے لیکن اس کے کچھ اصول ہیں۔ اسی تے ایویں ہے اپریل فول بنا لینے ہیں، اپریل فول آ گیا جی، ایک آدھا دن ہے استغفر اللہ کی جھوٹ بولن کا دن، اے ساڈی قوم کا حال ہے، اسی سچے مسلمان ہاں، یہ کون سا دن ہے جھوٹ بولن کا دن؟ اپریل فول آ گیا، فول کا معنی جھوٹ ہوتا ہے، تسی پڑھے لکھے آپ آپ انا جھوٹ بنا بولن کا بھی دن رکھیا۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ ہر وہ مذاق حرام ہے جس مذاق میں جھوٹ شامل ہو، کسی کی دل آزاری شامل ہو اور کسی کا جانی مالی نقصان ہو۔ تین شرطیں ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی مذاق فرمایا کرتے تھے، جیسے حضور کے پاس ایک جو ہے نا وہ بندہ آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، حضور کا مذاق ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے سفر پہ جانا ہے، مجھے اونٹنی چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس تو اونٹنی کا بچہ ہے، وہ لے جاؤ۔ مجھے بچے کو میں نے کیا کرنا ہے، بچے کو میں نے کیا، میں نے سفر پہ جانا ہے، مجھے اونٹ چاہیے، میرے پاس تو بچہ ہی ہے بھائی۔ وہ پھر بولا جی بچے کو میں کیا کروں گا، میں نے تو سفر پہ جانا ہے، میرے پاس تو بچہ ہی ہے بھائی۔ اب بندہ پریشان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ دنیا میں کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ اب مذاق ہے لیکن سچ پر مبنی ہے۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت آ گئی، یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی، فرمایا ایسے نہیں جاؤ گی۔ یا رسول اللہ میں جنت میں، فرمایا ایسے نہیں جاؤ گی۔ اب وہ رونے لگ پڑی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نہیں جاؤ گی، میں نے کہا ایسے نہیں جاؤ گی۔ مطلب کیا ہے کہ بوڑھی نہیں جاؤ گی، جنت میں جوان ہو کے جاؤ گی۔ اور جنت میں سارے جرد مرد کے الفاظ آتے ہیں، سب جوان ہو گئے، عورتیں مرد سب جوانی کیا۔ تو یہ رسول پاک کا بھی مذاق احادیث میں ملتا ہے لیکن سچ پر مبنی ہے۔ ہر وہ مذاق جو سچ پر مبنی ہو، کسی کا دل کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا جانی مالی نقصان نہ ہو، یہ تین شرطیں اگر ہیں تو مذاق صحیح ہے، تین شرطیں نہیں ہیں تو مذاق حرام کی مد میں آئے۔ اس کے بعد آگے چلیے، بلا تنابزوا بالالقاب، اٹھے نہ آنا پاؤ، جو ہمارا مشغلہ ہے۔ ایویں اصل پنڈاں دے وچ محلیاں دے وچ کوئی وڈیرا کوئی بزرگ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جنہوں نال لے کے چڑھاندے نے، وہ پھر کوئی گانا کڑدا ہے یا ماردا ہے، اسی پھر ہسنے ہو گئے۔ یار یہ تو سوچو اس کا تم نے نام چڑھایا، اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچی؟ اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ تمہیں گالی دے رہا ہے نا۔ اساں انہوں کھیل بنایا، رب آتا ہے نہ کرو ایسے، لیکن پرواہ کوئی نہیں آئی باتوں کی۔ پھر آگے فرمایا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایویں ٹیوے لان تو بچو، ایویں پیا سوچ بنا او فلانا ہے جدائی، او فلانا ہے کرتا ہونا، او فلانا بندہ ٹھیک نہیں۔ تم کیوں اپنے اندازے لگاتے ہو؟
ایویں کسی کے بارے میں کسی کے کردار پر اندازے نہ لگاؤ. اسی لوگ پتہ ہی کرتے ہم سیدھے ہونے کسی بندے نے ویکھیا نا بھائی تھوڑا جا نماز سے وعدہ کر وہ یہ ہے نہیں انجتا ہے. تمہیں کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. اللہ کے دربار میں تو رب قبولیت کے درجے رب کہتا ہے تو اللہ نشیوں کو قبول کر لیتا ہے. تم کون پڑھو نا ایف اے کی کتاب ہے, اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہے, اور ایف اے کی جو انٹر کی فارسی کی بک ہے اس میں بھی یہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا کوئی دور پہ, رستے میں ایک بندہ پہ آ کے اللہ جی کدے تسی میرے کول ہو تو کنگھی پھیرا تو نواواں تو کپڑے پاواں تو صاف کراں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کر رہے ہو, اللہ کے بارے میں ایسے نہیں بولتے. وہ موسیٰ کی جائیں آپ اپنا کام کریں. وہ پھر لگ پڑا اللہ جی میں کنگھی کراں میں تیل کراں میں انج کراں. حضرت موسیٰ گئے اللہ کے پاس, یا اللہ وہ بندہ ایسے ایسے کر رہا تھا. تو پروردگار نے فرمایا موسیٰ مجھے بھی پتہ ہے کیا کر رہا تھا, لیکن جیسا بھی ہے مجھے یاد تو کرتا ہے, کم از کم وہ میرا بندہ تو ہے. اسی ہمیں کسی سے اعتراض, حالانکہ یہ کفریہ جملے ہیں, اللہ کے بارے میں ایسا کہنا یہ کفر ہے, لیکن کم از کم یہ دیکھو ایک بندہ مسیحتے آ گیا اور وہ ہون دے, وہ اس کے بارے میں کہنے ایک ٹیوے نہ لاؤ کہ یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے. تو یہ اس کے بعد غیبت کا معاملہ ہے, اور غیبت دے وچ تے ہر بندہ ہی مبتلا ہے نا, ہر بندہ ہی مبتلا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے الغیبت اشد من الزنا, اور زنا سے زیادہ گناہ ہے غیبت کرنے کا. ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھا ہے, یہ ریاض الصالحین کے اندر یہ حدیث آتی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کی غیبت کرتا ہے یوں سمجھے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے. اس سے بڑا جرم کیا ہوگا. لیکن ہر بندہ کسی وچ عیب ہے, کسی میں برائی ہے, کوئی بندہ چور ہی ہو گیا ایویں میں جمیل صاحب وہ فلانا بندہ چور جے, او فلانا بندہ ایجلا جی. تمہیں کیا ضرورت ہے کسی پہ تبصرے کرنے کی؟ کیوں اپنے کھاتے ضائع کرتے ہو, کیوں اپنے اعمال روڑ رہے ہو. اور اگر کسی میں جرم نہیں ہے ایویں کسی کے بارے میں کہتے او فلانا ایجلا ہے, اب یہ الزام ہے. اگر جرم ہے اس کی کنڈ پیچھے اس جرموں کا اظہار کرنا یہ غیبت ہے, اور اگر اس میں جرم نہیں ہے ایویں اسی ہوتے نال آ رہے ہیں تو یہ بہتان ہے. اور جو کسی پہ بہتان لگاتا ہے 80 کوڑے سدائے ہوتی قذف, ہم وہ بھی لے رہے ہیں, ہم وہ بھی لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان چیزوں سے بچو, کیونکہ تمہیں میں نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے, تم ایک مرد اور عورت کی اولاد ہو, کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہو. آگے سورہ رحمان ہے, سورہ رحمان میں یہ جو مشہور آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ تقریباً 33 مرتبہ آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو پہلا رکوع ہے سورہ رحمان کا پہلا رکوع, اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی قیامت کا منظر بیان کیا کہ قیامت میں ابتدائے قیامت میں کیا کروں گا. پھر جو دوسرا رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے مجرموں کا ذکر کیا, اور جو تیسرا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا ذکر کیا کہ جنت کیسی ہوگی, جنت کی سیر کروائی اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع کے اندر. شروع میں اللہ فرماتا ہے تمہارا رب رحمان کون ہے. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا, رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا, رحمان وہ ہے جس نے انسان کو علم عطا کیا, رحمان وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو روشن کیا, رحمان وہ ہے جس نے ستاروں اور درختوں کو, ستارے اور درخت جس کو سجدہ کرتے ہیں, رحمان وہ ہے جس نے آسمان بلند کیا, رحمان وہ ہے جس نے آخرت کا ترازو رکھا, رحمان وہ ہے جو ترازو کو انصاف کے ساتھ چلائے گا, رحمان وہ ہے جو اس ترازو میں کسی کے ساتھ نقصان کمی نہیں کرے گا, زیادتی نہیں کرے گا, رحمان وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے, رحمان وہ ہے جس نے اس زمین میں تمہارے لیے پھل اور کھیتیاں پیدا کی ہیں, اور رحمان وہ ہے ذوالعرش والریحان جس نے تمہارے لیے مختلف قسم کے میوہ جات پیدا کیے ہیں. پھر رب کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, دس میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا, کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا. پھر دنیا میں آنے کے بعد اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر میں نے شمس و قمر کو تمہارے لیے پیدا کیا, پھر میں نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا, پھر میں نے جو ہے نا دریا جاری کیے,
اس میں سے موتی نکالے، پھر کہتا ہے اب دس کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ پھر اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، تمہیں میں نے ایک مخصوص زندگی دی، اس مخصوص زندگی کے بعد مرے گا، مر کے دنیا سے جائے گا۔ پھر رب ایک چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، نسلوں ہو کتنے نسلے ہو، انسان ہو جنات ہو، نسو بھاگو، آپ کہاں تک بھاگ سکو گے مجھ سے؟ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، یہ زمین آسمانی ہے نا، نکلو یہاں سے، کدھر جاؤ گے؟ یہ میرے ہی ہاتھ میں ہے، یہ میرے ہی قبضے میں ہے۔ لا تنفذوا الا بسلطان، ان سے تم نکل نہیں سکتے، یہ سب میرے پاس ہے۔ پھر کہتا ہے فاذا انشقت السماء، تمہیں وہ وقت یاد کرواؤں جب یہ آسمان دھوئیں کی طرح نظر آئے گا، گرد و غبار کی طرح اڑتا نظر آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یعرف المجرمون بسیماہم، یہ جو مجرم ہوں گے نا، ان کے چہروں پہ نشان ہوں گے کہ یہ مجرم ہے، یہ نشان چہروں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ بدکار ہے، یہ مجرم ہے، یہ بے نمازی ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ فراڈی ہیں، یہ دھوکے باز ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فیؤخذ بالنواصی والاقدام، میں تمہاری پیشانیوں سے پکڑ کے تمہیں کھینچ لوں گا، تمہاری پیشانیوں سے کھینچا جائے گا، تمہارے پیروں سے کھینچا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ فرمائے گا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ میں نے کیا تھا کہ بچ جاؤ اس سے، بچ جاؤ اس سے، لیکن تم نہیں بچے، تم باز نہ آئے۔ یہ اللہ نے دوسرے رکوع میں تذکرہ فرمایا۔ تیسرے رکوع میں جنت کی سیر اللہ کرواتا ہے۔ اللہ کرواتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر جائے گا نا، میں اس کو 2 جنتیں عطا کروں گا، اس کو 2 جنتیں دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسی ہوگی؟ میں ان جنتوں کے اندر چشمے جاری ہوں گے، ہر طرح کے پھل جوڑا جوڑا ہوں گے، ان میں تم تختوں پہ بیٹھے ہوگے، ریشم کے تکیے ہوں گے جن پر تم تیل لگائے بیٹھے ہوگے، تمہارے آلے دوالے جو ہے نا وہ تمہارے نوکر چاکر پورے غلمان تمہارے آگے پیچھے پھر رہے ہوں گے۔ اور لم یطمثھن انس قبلہم ولا جان، وہ تخت، وہ تمہارے کپڑے، وہ تمہارا بستر اس طرح کا ہوگا کہ آج تک نہ کسی انسان نے اس طرح کا دیکھا، نہ کسی جن نے اس طرح کا دیکھا ہے، اس طرح کی پھر تمہیں چیزیں دوں گا۔ پھر اللہ کہتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان ھل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ کہتا ہے یہ بتا، میرا ہی قانون ہے نا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اچھا کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا، تو تو بھی دنیا میں اچھا کر کے آ، تجھے اچھا ہی بدلہ دوں گا۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کہتے ہیں ان کے علاوہ بھی میں نے تمہارے لیے 2 جنتیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ جنتیں کیسی ہیں؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، چشمے تر و تازہ ہوں گے اس میں۔ پھر اس میں فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں کھجوریں ہوں گی تمہارے لیے، اس میں سیب ہوں گے تمہارے لیے، اس میں انار ہوں گے تمہارے لیے۔ اور وہ انار سیب کیسے ہوں گے؟ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندے کا دل چاہے گا نا سیب کھانے کو، وہ سیب اتارے گا، اس کا لقمہ لے گا تو ایک لقمے سے 70 ذائقے آئیں گے، اور ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے مختلف ہوگا۔ پھر جب دوسرا لقمہ لے گا تو دوسرے ذائقے میں لقمے میں پھر 70 ذائقے ہوں گے، اور وہ 70 ذائقے پہلے 70 ذائقوں سے بھی مختلف ہوں گے۔ اسی طرح ہر لقمے کے اندر یہ عالم ہوگا۔ اور یہاں پر تو ہم کسی ٹہنی سے کوئی پھل توڑتے ہیں نا تو اس کو دوبارہ پھل لگنے کے لیے 6 مہینے لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتا ہے۔ وہاں پہ کیا منظر ہوگا؟ ادھر سے پھل ٹوٹے گا، ساتھ ہی نیا پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ کہتے ہیں تمہیں ایسے ایسے پھل دوں گا میں، کہتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، تمہیں خیموں میں بند خوبصورت حوریں دوں گا۔ اور اس میں یاد رکھیے، یہ ہمارا آپ ادھر کالج میں اکثر ٹیچر یہ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات گزارش کی تھی کہ شہوت پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے جنت میں، کہ جی وہاں پہ تو حوریں ملیں گی تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ وہاں پہ شہوت پرستی والا نظام ہی نہیں ہے۔ اس جگہ کو تو اللہ نے ان چیزوں سے پاک رکھا ہے، وہ تمہاری خادمہ ہوگی، تمہاری خدمت کے لیے کھڑی ہوگی۔ یہ جو زندگی کا ساتھی ہے تمہارا بیوی، یہ تمہارے ساتھ جنت میں ہوگی۔ ہاں وہ الگ بات ہے، نیک و بد کے معاملات، جزا و سزا کے معاملات وہ پورا ہونے کے بعد وہ تمہارا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے لم یطمثھن انس قبلہم ولا جان، وہ حوریں بھی ایسی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ہے، جن جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا متکئین علی رفرف،
رف رف کے سبز رنگ کے تکیے ہوں گے جن پر تم بیٹھے ہوں گے، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتانا کس کس نعمت کو جھٹلائے گا، کس کس میرے کرم کو جھٹلائے گا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بندے تیرا رب وہ ہے جس کا نام بڑی شانوں والا ہے، بڑے بلند و بالا مقام والا تیرا رب ہے۔ آ جا اپنے بندے کے، اپنے رب کے سامنے جھک جا، اللہ تجھے بھی اس طرح کی جنتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو توفیق فہم دین اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مالک تیرے فضل سے، تیرے کرم سے ہم دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، مولا کریم آسانیاں پیدا فرما، اللہ ہمارے لیے بہتریاں پیدا فرما، دین کی سمجھ اور فہم اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرا یہ مہمان الوداع کے قریب ہے، آخری اشرا جا رہا ہے، الہ العالمین ہمیں جہنم سے آزادی دے دے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے اعمال کو نہ دیکھنا، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، صرف تیرا کرم ہے، تیرے محبوب کی نسبت اور رحمت ہے۔ اللہ انہی چیزوں کے توسل سے، کرم سے، اپنے فضل سے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ الہ العالمین ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، میرے مالک سب کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ یہ جو تیرے بندے تیری بارگاہ میں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، اعتکاف پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی معتکفین مسجدوں کی زینت ہیں، مولا کریم یہ جس نیت سے آئے ہیں میرے مالک ان کی وہ نیتیں قبول فرما۔ اللہ ان کو ان کا صلہ اور اجر عطا فرما، جو ان کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کرم اور اپنے کرم اور فضل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم